رہا ہے جب متکلم یعنی کہنے والے کی طرف آپ کا ذہن جائے. اگر ذہن حضور کی طرف جا رہا ہے تو یہ حدیث احادیث مبارکہ ہمارے دلوں پر، ہمارے جسموں پر، ہمارے عقلوں پر اثر کرے گی. اور اگر وہ تصور نہیں ہے تو اثر ہو بھی سکتا، اثر نہیں بھی ہو سکتا. ایک حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں آپ تبرک کے طور پر، کیونکہ آغاز کرنے کا وعدہ ہے. مختصراً ایک حدیث پڑھ لے کر ہم انشاءاللہ تعالی پھر آئندہ ہفتے سے ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے بات کرائیں گے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاعمال بالنیات. اور ایک روایت میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال نیتوں سے ہے، بے شک اعمال نیتوں سے ہے. اگر نیت نہیں ہے تو عمل نہیں، اگر نیت نہیں ہے تو عمل نہیں. نیت ہے تو عمل ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کو وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنا ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے، فقہا بتاتے ہیں اگر وہ حوض میں غلطی سے گر گیا، ناک میں بھی پانی گیا، منہ میں بھی پانی گیا اور سر سے پیر تک پورا بھیگ کے وہ باہر نکال لیے اس کو، ٹھیک ہے، حوض میں گر کے باہر نکل گیا تو اس کا وضو ہو گیا. قیامت کے دن وضو کا کوئی ثواب اس کے لیے رکھا ہوا نہیں ہے. وضو تو ہو گیا، نماز پڑھ لے سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اعمال نیتوں سے ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال حقیقت میں بنتے کیسا ہے؟ نیتوں سے. اگر دل میں وضو کی نیت کر لیا تھا، وضو کر لیا تو ظاہر میں بھی وضو ہو گیا، باطن میں اور حقیقت میں وضو کا ریکارڈ بن گیا، اس کے ثواب کا ریکارڈ بن گیا. جی ایک چیک تیار ہو گیا اس کے ثواب کا. لیکن اگر نیت نہیں تھی اور وضو ہو گیا تو دراصل وہ وضو نہیں ہوا، وہ دنیا میں آپ کا لیے وضو کے طور پر تو بن گیا ہے، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کوئی وضو نہیں. اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، تڑپتا ہے وضو کرنے کے لیے مگر وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نامہ اعمال میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس وضو لکھا ہوا ہے، وضو کا ثواب. کہے گا مولا میں تو وضو کیا ہی نہیں تھا، تیری نیت کی وضو کرنے کے لیے، اس لیے اس کو ثواب دے دیا. تو انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دارومدار، اعمال بنتے کیسے ہیں، اعمال ہوتے کیسے؟ ہوتے ہیں اعمال نیتوں سے. اگر کوئی آدمی غلط کام کر دے، نیت اچھی تھی تو ثواب ہے. میں کسی کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہوں، کانچ کا اچھا گلاس دھو لے کے ٹھنڈا پانی بھرنے کے میں لے کے گیا، اپنے آفیسر کو پانی پلانے کے لیے لے گیا اور گلاس میرے ہاتھ سے گر کے پھٹ گیا. اب گلاس پھٹ گیا تو میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹے جائیں گے، آفیسر کا غصہ سننے کو ملے گا، سب لوگ بولیں گے کیسا دھمڑا ہے، پانی گرا دیا، گلاس پھوڑ دیا. سب لوگوں کی باتیں سننا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ بندے کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ اس نے بڑا اچھا پانی پلایا. مولا میں تو پلایا ہی نہیں تھا، تو پلانے کی کوشش کر رہا تھا، نیت میری پلانے کی تھی. اور اگر پلانے کی نہیں تھی، کوئی آدمی ٹھنڈا پانی دے لے کر خود پینے کے لیے بیٹھ رہا تھا کہ یکایا کسی ساتھی نے اس کے ہاتھ میں سے گلاس لے کر اگر پی لیا تو گلاس دھوئے آپ، ٹھنڈا پانی بھرے آپ، لے کے آئے آپ، ان دے کے اگر پی لیا تو آپ بولیں گے کہ میرے کو ثواب ملتا، ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ نیت وہاں پر نہیں تھی. انما الاعمال بالنیات. نیت اگر دل میں اگر ہے یہ کام کرنے کا تو کام ہو یا نہ ہو، کام کا ہونا نہیں ہونا یہ تقدیر ہے. نیت کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، نیت کرنے سے آپ کو گناہ مقرر ہوتا ہے. ثواب اور گناہ کا تقرر انسان کی نیتوں پر منحصر ہے. فمن كانت هجرته ولكل امرئ ما نوى. اور ہر آدمی کے لیے وہ ہوگا جس کی وہ نیت کرتا ہے. یہاں کے دن مل جائے گا جو جس چیز کی نیت رکھتا ہے نا. کئی لوگ ایسے رہتے ہیں، کھاتے اس بات سے طبیعت سے کھا کے آرام سے سونا ہے. ارے بھائی مزے کرنا ہے، کھانا نہیں کھانا، ارے فل مزے کرنا ہے، اس کا زبردست کھانا ہے، مزے کرنا ہے. مزے کرنے کے لیے اپنی شہوت اور اپنے خواہشات کے لیے لوگ کھاتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھاتے اس نیت سے کہ اگر نہیں کھایا تو کمزور پڑ جاؤں گا، کام نہیں کر سکوں گا، پڑھ نہیں سکوں گا، عبادت نہیں کر سکوں گا، والدین کے حق نہیں ادا کر سکوں گا، تو میرے لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے کھاتے. اس کے کھانے پر ثواب ہے اور اس کے کھانے پر حساب ہے، اس کو حساب دینا پڑے گا اور اس کو نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو ملتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی طویل حدیث ہے اور آگے کے بیان انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کریں گے. الغرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک اچھا کام ہے آپ کے محلے، یہ محلے والوں کو اور آپ سب حضرات کو مبارک ہو کہ آپ حضرات نے بڑے اچھے کام کا آغاز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا آپ نے تہیہ کیا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات یہ مبارک کرے، بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں شیطان آپ کو بڑی رکاوٹ ڈالے گا۔ آخری بات بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اس میں شیطان دیکھیے، شیطان کوئی اچھی بات کو ہونے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک شخص جو دین کو سمجھتا ہے، ایک ہزار عابد جو نمازیں پڑھتے رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے زیادہ بھاری رہتا شیطان کے اوپر۔ شیطان کے اوپر 1000 عابد عبادت کرنے والے کتنا بار گزرتے ہیں شیطان کے اوپر، ایک دین کو سمجھنے والا اس سے زیادہ بار گزرتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے جائیں گے تو آپ کو شیطان بھٹکائے گا، کوئی اچھا کام آپ کرنے جاؤ آپ کو بہت بھٹکائے گا، اور اگر آپ حدیث سمجھنے آئیں گے تو آپ کو شیطان بہت زیادہ بھٹکائے گا، نماز کے لیے صرف بھٹکائے گا، حدیث پڑھنے سے بہت زیادہ بھٹکائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حدیث شریف پڑھ لیے تو پھر زندگی بھر نمازوں میں لگ جاتا آدمی، حدیث شریف سمجھ میں آ گئی تو اس کی پوری زندگی سمجھ جاتی ہے۔ نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیں تو بھائی حدیث مت سمجھ دو، اس کو حضور کی بات اس تک مت پہنچنے دو۔ یہ شیطان کا بڑا اہم مسئلہ رہتا ہے، یہ شیطان رکاوٹ ڈالے گا، شیطان آپ کے سامنے کام بلائے گا۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے کام بہت اہم رہتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے اور سمجھنے سے زیادہ اہم کوئی بھی کام نہیں رہتا۔ شیطان بولتا ہے کہ بعد میں سن لے سکتے، ریکارڈنگ ماشاءاللہ ریکارڈنگ ویڈیو بھی دے رہے ہیں، ویڈیو میں سن لیں گے، یہ سب شیطان کے بہکانے والے طریقے رہتے ہیں، بعد میں سن لیں گے، جو گئے تھے مسجد میں ان سے پوچھ لیں گے، یہ صرف شیطان کے پیسرے رہتے ہیں کہ آپ کو محفل میں شریک ہونے نہیں دیں گے، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے، اس لیے شیطان کے پیسرے رہتے ہیں۔ کام کے نام پہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، طبیعت خراب ہے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سر میں درد، بچے رو رہے ہیں، بڑے بڑے بہانے بیچوں میں آئیں گے حدیث شریف کی طرف روکنے سے، اور اگر آئیں گے بھی تو پابندی سے نہیں آنے دیں گے۔ میں پرسوں ہی ایک حدیث شریف سنا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے احب العمل الى اللہ ادومه وان قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ پابندی سے کیا جاتا ہے۔ تو شیطان کبھی کسی کام میں، اچھے کام میں پابندی نہیں کرنے دیتا ہوں۔ آپ ایک کرو ایک نامہ کرا دیتا، 2 دن آتے ایک دن نامہ ہو جاتا، 2 دن نامے ہوتے اس کے بعد ایک دن آتے آپ جی نامے کراتا شیطان۔ یہ شیطان تو بڑا فیصلہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے، تو پابندی کو توڑ کے بتاتا ہوں، پابندی کو توڑ کے بتاتا ہوں۔ آپ اس کے لیے فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے فائٹ کرنے کے لیے تیار رہنا کہ شیطان کی میں نے سنوں گا، اس کام میں پابندی کر کے رہوں گا۔ اس کام میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک فجر کی نماز اپنے پیر و مرشد کے پاس سعید آباد میں پڑھتے تھے۔ ان کا مقام تھا حسینی علم میں، پیدل جاتے تھے سعید آباد میں اپنے پیر و مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، 20 سال پابندی کی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا عمل رہا کہ عشاء کے وضو کے ساتھ عشاء پڑھتے، اسی کے ساتھ جو نمازیں پڑھنا شروع کرتے تو فجر کی اذان سن کر ان کی عبادت رکتی تھی۔ 40 سال تک انہوں نے عمل ایسا کیا، ایک بھی نامہ نہیں ہے 40 سال میں۔ تو یہ پابندی کر کے ہم کو بتائے، یہ پابندی کر کے ہم کو بتائے کہ اتنا بڑا بھی اگر کام نہیں ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادومہ وان قل، ارے میرے امتیوں بڑے کام نہیں کر سکتے تو مت کرو، آدھا 1 گھنٹے کے لیے ہی جمع ہو جاؤ، مگر پابندی سے جمع ہوا کرو، پابندی سے جمع۔ پابندی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر پابندی نہ ہو تو پھر اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، پابندی نہ ہو تو روحانی ترقی میں رکاوٹ آ جاتی ہے، پابندی اگر نہ ہو تو درس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، درس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، لوگ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج کافی سب یہاں پر نظر آ رہے ہیں، کافی مسلمانوں سے مسجد بھر گئی ہے، اللہ کرے کہ اس میں اور زیادہ ترقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ مولا جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، مولا ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، حدیث شریف پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، مولا ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کا حال سوار دے، ہمارے قال اور حال کو یکجا کر دے، مولا ہم کو مومن کامل بنا دے، نماز اور روزے کا ہم کو پابند بنا دے، نیکیوں والا ہم کو بنا دے، مولا برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو برائیوں سے دور کر دے، مولا اچھے کام کی محبت دل میں ڈال دے اور برے کام سے نفرت ہمارے دلوں میں کر دے، مولا ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے، مولا اس دنیا میں رکھ تو آقا کا وفادار بنا کے رکھ،
مولا قبر میں جائے تو آقا کا ٹکڑا دکھا دے، میدان محشر میں کھڑے ہو تو آقا کی شفاعت دلا دے، اور مولا جب جنت میں رہو تو اپنے محبوب کے جوار میں اور ان کے پڑوس میں ہم کو جگہ عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔